أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 189 اور 190. اس کا اردو ترجمہ ہے هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، تم سب کو بنایا، من نفس واحدہ، ایک جان سے تم سب کو بنایا، وجعل، اور بنایا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، اس کا پیر. کس لیے بنایا؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے. فلما تغشاہا، اب یہ ایک فیز ہو گیا، فرسٹ جو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو بنایا. اس کے بعد دوسری شکل کیا ہے؟ فلما تغشاہا، جب اس نے اسے ڈھانپ لیا، یہاں مراد شوہر اور بیوی کے ملنے سے. حملت حملا خفیفا، تو اس کو ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، بوجھ. حمل اصل میں بوجھ کو کہتے ہیں، اٹھانے کو. فمرت بھی، پھر وہ اس کو لے کر کے پھرتی رہی. فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہو گئی، بھاری ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، ان دونوں نے مل کے اللہ سے دعا کی، جو ان دونوں کا رب اور مالک ہے. کیا دعا کی؟ لئن آتیتنا، اگر آپ نے ہم کو دے دیا، صالحاً، ایک اچھا بچہ، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے، گریٹفل بن جائیں گے. لیکن فلما آتاہما صالحاً، جب اللہ نے ان کو ایک اچھا بیٹا دے دیا، اچھی اولاد دے دی، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو جو اللہ نے دیا ہے اس میں انہوں نے دوسروں کو شریک کر لیا. کہ اللہ نے نہیں، فلاں بابا نے، فلاں پیر نے، فلاں دیوی نے، فلاں دیوتا نے کیا کیا؟ دیا. اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس میں شریک کر لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتعالی اللہ، اللہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، بہت اوپر ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے، ان دیوی دیوتاؤں سے، ان معبودوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک اور پارٹنر قرار دیتے ہیں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے It is he who created you from one soul and created from it its mate, that he may find comfort in her, and when he covers her, she carries a light burden and continues therein. But when it becomes heavy, they both invoke Allah their Lord. If you should give us a good child, we will surely be of the grateful. But when he gives them a good child, they ascribe to him partners
concerning that which he has given them. Exalted is Allah and above what they associate with him. اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے, کیا سبق ہے؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ کریٹر اور خالق, بنانے والا, پیدا کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اس میں دو پروسیس کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ آدم اور حوا کو اس نے ڈائریکٹلی بنا دیا, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے ملنے سے جو ایک پروسیس ہے انسانیت کا, وہ بھی اللہ ہی نے بنایا اور اس کو سکون کا ذریعہ بنایا. آپ کو معلوم ہے, یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو لوگ بنا شادی کے زندہ رہتے ہیں وہ جلدی بیمار ہوتے ہیں, جلدی مر جاتے ہیں, جلدی وہ مینٹل پرابلم کے شکار ہو جاتے ہیں. اور شادی ہو گئی اور شوہر بیوی میں بنتی نہیں ہے, وہ لوگ بھی بہت جلد مینٹل پرابلمس کے شکار ہو جاتے ہیں, بہت سارا ڈیزیز کے شکار ہو جاتے ہیں. اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جوڑا بنایا ہے, جس انسان کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا وہ ضرور اس بات کی گواہی دے گا کہ سکون اور پیس دنیا میں اگر کہیں ہے, دنیاوی چیزوں میں, تو واقعی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خیر متاعہا المرأۃ الصالحہ. ساری دنیا یوز کی چیز ہے, لیکن سب سے بہترین نعمت دنیا کی کیا ہے؟ ایک نیک اور صالح عورت ہے. تو خاص طور سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ مشرک بھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ 360 بت بنائے ہوئے ہیں اس ٹائم کے, اور آج بھی آپ دیکھیے کہ انسان کو جب امید ہوتی ہے اولاد کی تو کیا کہتا ہے؟ اگر مسلمان ہو تو اللہ ہی سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سلامت بچہ دیجیے. سوچیے کہ انسان کے اندر وہ سسٹم کس نے بنایا جس سے اولاد پیدا ہوتی. پھر ماں کے رحم میں وہ بچے کی پرورش کرنے والا وہ اسپرم اور ایگ کس نے بنائے. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ جو فیکٹری بنایا ہے بچے کو پیدا کرنے کے لیے, بنانے کے لیے جو پروسیس ہے وہ وہ کس نے بنایا ہے؟ کون وہاں پر اس بچے کو غذا دیتا ہے, ڈائٹ دیتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اس بچے کو اپاہج بنا دے یا لولا لنگڑا بنا دے یا کسی اور طرح سے اس کو ڈسیبلڈ کر دے, تو کون ہے جو اسے صحیح کر سکتا ہے؟ اسی لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا, اگر آپ نے صحیح سلامت بچہ دے دیا تو ہم آپ کے شکر گزار بن جائیں گے, ہے نا. لیکن جب بچہ ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میں فلاں درگاہ پہ گیا تھا فلاں پیر صاحب سے, اور نام کیسا رکھتے ہیں؟ خدا یہ پیر بخش, حسین بخش, تو آزاد بخش, کیا کیا الٹے سیدھے نام رکھ کر کے. کا مطلب کیا ہوا اس کا؟ پیر بخش کا. اس کو پیر نے دیا ہے. داتا بخش, داتا نے اسے دیا ہے, مطلب کوئی خاص آدمی نے, اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت اوپر ہے ان چیزوں سے, ان دیوی دیوتاؤں سے جن کو تم شریک کر سکتے ہو. وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بنا سکتی, دوسروں کو کیا بنائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اپنے جو پیدائش اور تخلیق کا عمل تھا, ہم کیسے پیدا ہوئے, اس پہ غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ تم کو بھی اسی نے بنایا. اور پھر جو آگے جو پروسیس ہے انسانی نسل کا, جو نیکسٹ جنریشن کا, یہ جنریشن ٹو جنریشن, وہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کنٹینیو کر رہا ہے, کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا شکر گزار بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.